أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہم نے کل جو سبق پڑھا تھا وہ رفع الیدین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی کی سنت ہے۔ وہ روایات آپ کے سامنے رکھی تھی جن سے یہ ثابت ہوا تھا کہ رفع الیدین سنت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے۔ جو روایات رفع الیدین نہ کرنے کی بیان کی جاتی ہے اس کے بارے میں محدثین کے کیا قول ہے؟ ابو داؤد ہے میرے پاس، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے من لم یذکر رفع عند الرکوع، رکوع کے وقت رفع الیدین نہ کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت نقل کی الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرہ، وفي روایت قال فرفع یدیہ فی اول مرہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ کہا بتلائیے۔ فلم یرفع یدیہ الا مرہ، آپ نے صرف پہلی دفعہ ہی رفع الیدین کیا، دوبارہ نہیں کیا، نہ رکوع جاتے وقت نہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک، آپ کو بتاتا چلوں، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد، خاص عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ روایت کے بعد وہ خود اپنے الفاظ نقل کرتے ہیں انہ قال لا یثبت ھذا الحدیث، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے نا، آپ نے صلاۃ والسلام نے صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا اس کے بعد نہیں کیا، یہ حدیث ثابت ہی نہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد عبداللہ بن مبارک وہ کہتے ہیں اس حدیث کی کوئی صحیح سند نہیں، یہ ثابت نہیں۔ اسی طرح عثمان دارمی، امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں سألت احمد بن حنبل عن هذا الحدیث فقال لا يصح هذا الحدیث۔ امام ابن قیم، امام عثمان دارمی وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا احمد بن حنبل جانوں سے اس حدیث کے بارے میں، انہوں نے کہا لا یصح ھذا الحدیث، یہ حدیث صحیح نہیں، اس کی کوئی صحت نہیں، یہ ضعیف روایت ہے۔ یہ تھی ابو داؤد۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی روایت کو نقل کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس کا حکم لگایا کہ لا یثبت ھذا الحدیث، یہ صحیح حدیث نہیں۔ اس کے بعد جو صحیح روایت بیان کی جاتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ رفع الیدین نہ کریں، اور مثال دی جاتی ہے مشیر گھوڑوں کی،
کہ آپ نے فرمایا کہ اس نے شریر گھوڑے اپنے دو مار کے آپ اپنے ہاتھوں کا نام. مسلم کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد میں ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح روایت. اس روایت میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح روایت. لیکن محدثین امام مسلم رحمہ اللہ، دوسرے محدثین، انہوں نے جب یہ عنوان قائم کیا باب التسلیم میں کیا، سلام پھیرنے کے بعد اس روایت کو نقل کیا. اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قلنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم واشار مسار بیدہ عن یمینہ وعن شمالہ. الفاظ حدیث کے نوٹ کر لیجئے گا، ذہن میں رکھیے گا کہ کیا یہ رفع الیدین رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کا ہے، یا یہ رفع الیدین جس سے منع کیا یہ کسی اور جگہ کا ہے؟ محدثین جس امام نے بھی یہ روایت کو نقل کیا اس نے باب التسلیم میں نقل کیا، سلام کے باب میں. جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے، خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب السلام علیکم کہتے، اشارہ بیدہ عن یمینہ وعن شمالہ، السلام علیکم السلام علیکم، منہ بھی پھیرتے اور ساتھ ہاتھوں کا اشارہ بھی کرتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما بال ہؤلاء الذین یرمون بایدیہم، کیا ہو گیا اس کو، یہ اپنے ہاتھوں کو کیوں ایسے مار رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. کأنہا اذناب الخیل الشمسی، جیسے شریر گھوڑے اپنے دمبے مارتے. گھوڑا تو ایسے نہیں مارتا، کسی بھی گھوڑے کے پاس چلے جائیں، اگر وہ دم نہ لے اس کو ویسے چھیڑ لیں، وہ دم ہلائے گا، ایسے نہیں ہلائے گا، ایسے ہلائے گا، ایسے. باب التسلیم، سلام کے باب میں یہ روایت کو نقل کیا کہ جب ہم السلام علیکم کہتے تو ہم اشارہ بیدہ عن یمینہ و شمالہ، اپنے ہاتھ کا اشارہ دائیں اور بائیں کرتے. آپ نے کیا ہو گئے اس کو، یہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرف اپنے ہاتھوں کو مار. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پہلے ہوتی، اگر سمجھ لیں ان کے کہنے پہ یہ کہ منسوخ ہو گئی، اگر رسول اللہ کی سنت ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ تشبیہ دیتے، شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اما یکفی ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ عن یمینہ وعن شمالہ. کیا یہ کافی نہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھے اور السلام علیکم کہے اپنے بھائی کو، السلام علیکم، دائیں طرف السلام علیکم کہے، بائیں طرف کہے. آپ علیہ السلام نے جو صحابہ اکرام آپ کے پیچھے سلام کے وقت اشارہ کرتے تھے ہاتھوں کا، ان ہاتھوں کے اشارے کو منع کیا، نہ کہ رکوع کے وقت اور سجدے رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین سے منع کیا. یہ ہے وہ روایت جس کو میڈیا پہ بیٹھ کے علل اعلان کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول رفع الیدین کو منسوخ کیا. حالانکہ وہ بددیانتی کرتا ہے وہ امام یا وہ حافظ یا وہ عالم جو کہتا ہے اس حدیث کو رفع الیدین پہ فٹ کر کے رفع الیدین کو منسوخیت کا عنوان دیتا ہے. یہ تسلیم باب السلام کے وقت تھا، نہ کہ رکوع اور رکوع سر اٹھانے وقت. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی وہ اپنی کتاب نصب الرایہ میں نقل کرتے ہیں، کئی جلدیں تقریباً میرے خیال میں 22-24 جلدوں کی کتاب ہو گئی ہے امام غزالی رحمہ اللہ کی. یہ احناف کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے، جتنا زیادہ بڑا کہہ لیں اتنے بڑے.
انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، عنوان قائم کیا کیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع دین کرتے۔ روایت کیا نقل کی؟ وہ جو کالم میں پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع کرتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ وَإِذَا رَكَعَ رفع یدیہ حذو منکبیہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رفع یدیہ حذو منکبیہ۔ روایت وہ نقل کی جو صحیح تھی، یہ نقل نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے پہلی دفعہ رفع دین کیا، دوبارہ نہیں کیا، لا یعود لوٹائی نہیں۔ یہ روایت امام زائلی رحمہ اللہ نے اس عنوان میں نقل نہیں کی۔ اگر یہ منسوخ ہوتا یا یہ روایت صحیح ہوتی تو امام زائلی رحمہ اللہ یہ روایت وہاں نقل کرتے۔ عنوان کیا ہے؟ پہلی دفعہ رفع دین کیا جب نماز ہو، لیکن روایت کیا نقل کی؟ اپنی کتاب میں احناف کے بہت بڑے امام وہی نقل کی کہ آپ نے پہلی دفعہ رفع دین کیا، رکوع جاتے وقت کیا، رکوع کے ساتھ اٹھا کے کیا۔ یہ تھی رفع دین نہ کرنے والی جو روایات اور ان کی حقیقت۔ جو یہ دو روایتیں آتی ہیں نہ کرنے کی، یہ دونوں کے محدثین کے نزدیک دونوں ضعیف ہیں، ان کی کوئی صحت نہیں ہے۔ اور جو یہ مسلم کی روایت نقل کی جاتی ہے رفع دین منسوخ کے وقت کی، وہ رکوع اور رکوع سے اٹھاتے وقت کا رفع دین نہیں ہے، وہ سلام کے وقت تھا کہ صحابہ کہتے ہیں السلام علیکم دائیں طرف، السلام علیکم بائیں طرف۔ وہ آپ نے منع کیا کہ ایسے نہ کیا کرو، اپنے ہاتھوں کو اپنے راتوں پہ رکھا کرو اور السلام علیکم صرف کہا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر صحیح اس کے منہج کے مطابق عمل کرنے کی